نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک کے حصے کی تلاوت کی. یہ مضمون بھی منافقین کی علامات اور ان کے خصائل و خصائص کے بیان میں تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اس مضمون کے مطالب اور معانی کا تعلق ہماری موجودہ زندگی اور معاشرے کی عمومی صورتحال سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل منافقت کے بیان میں ایک بنیادی بات یہ واضح فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت کے بدلے گمراہی کا خریدنا یعنی ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، حق کے بدلے باطل خرید لیا، یعنی باطل کو حق پر ترجیح دی، یعنی بدی کو نیکی پر ترجیح دی، یعنی کفر کو اسلام پر ترجیح دی، جھوٹ کو سچائی پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور دنیاوی مفاد کو اللہ کے دین پر ترجیح دی. ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید فرما رہا ہے کہ گویا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت کو ترجیح دیتے، اللہ کے دین کی راہ پر چلنے کو ترجیح دیتے، نیکی، حق اور خیر کو اپناتے، مگر انہوں نے بدی، باطل اور شر کی راہ کو اپنایا، اور اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کی بجائے یہ دنیاوی مفادات کے بندے بن گئے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی یہ تجارت، انہوں نے سودا کیا، انہوں نے یہ کاروبار کیا، تجارت کی، یہ خیال کر کے کہ اللہ کے دین کی راہ کی طرف جائیں گے، ایمان کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور نیکی کی راہ پر چلیں گے تو شاید گھاٹا ہوگا، شاید ہمیں مفاد نہیں ملے گا، شاید ہمیں دنیاوی مناسب، دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفادات کو
حاصل کرنے میں دشواری ہوگی. سو انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دیا، دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا اور شارٹ کٹ کرنا چاہا کہ ہم دنیا کے مفاد کو حاصل کر لیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سودا کیا یہ واقعتاً گھاٹے کا سودا تھا. اس سے نفع کی بجائے انہیں نقصان پہنچا. وہ نقصان دو طرح کا ہے کہ دنیا میں بھی بالآخر یہ سودا ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا. دنیا میں بھی بالآخر یہ تجارت اور یہ کاروبار ان کے لیے گھاٹے اور خسارے کا باعث ہوگی. ممکن ہے چند روز کے لیے وہ دنیاوی ظاہری منافع سے خوش ہوتے پھریں، ممکن ہے چند روز کے لیے وہ دنیا کی جھوٹی لذتوں اور دنیا کی جھوٹی راحتوں اور آسائشوں کی بنا پر، دنیا کی جھوٹی دولت اور اقتدار کی بنا پر، دنیا کے جھوٹے مفادات کو حاصل کر کے ممکن ہے وہ بغلیں بجاتے پھریں، وہ خوش ہوتے پھریں، وہ سر دھنتے پھریں، وہ اکڑتے پھریں، وہ مست ہوتے پھریں اور سمجھیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. مگر فرمایا فما ربحت تجارتہم، نہیں ان لوگوں کو غلطی ہے، اس دنیا میں بھی یہ سودا ان کی تباہی، بربادی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا. کہ لوگوں 4 دن کی عزت، 4 دن کی کرسی، 4 دن کی دولت، 4 دن کی سلطنت، 4 دن کا اقتدار اور 4 دن کے جھوٹے مفادات اور منافع، ان کے حرص اور لالچ میں اپنے دین کو برباد نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو، اللہ کی راہ سے نہ ہٹو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف پشت نہ کرو، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے دائمی نفع کا سوچو، دائمی مفاد کا سوچو، دائمی فائدے کا سوچو. اور دائمی فائدہ فقط اللہ کے دین کی رضا کے لیے تن من دھن لٹا دینے میں ہے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی حرص اور لالچ کو ٹھکرا دینے میں ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کی طرف پشت کر لینے میں ہے. اور فرمایا وما کانوا مہتدین، اور ایسے لوگ پھر ہدایت نہیں پایا کرتے، ہدایت نہیں پایا کرتے. یہ دنیاوی روش بیان کی جا رہی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ آج یہی سودا کر رہے ہیں، ہدایت دے کر گمراہی لے رہے ہیں. اور گمراہیوں میں اب اس کو میں اطلاق کروں موجودہ صورتحال پر، کیا بولیے، موجودہ صورتحال پر، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک طرف ہے نیکی کا چناؤ اور ایک طرف ہے بدی کا چناؤ. نیکیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں اور بدی میں بھی درجات ہوتے ہیں. مگر آج انسان کی سوچ، سیاسی رہنماؤں کی سوچ اور الا ماشاء اللہ دین اور مذہب کی تبلیغ کا نام لینے والوں کی سوچ، الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر دنیاوی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ وہ بدی کو رد کر کے خالصتاً نیکی کی طرف بڑھنے کی بجائے بدیوں میں سے کسی بدی کا انتخاب کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے. سوچ اتنی پست ہو گئی، انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے اتنا نیچے چلا گیا کہ اس کے اندر نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی جرأت پیدا نہیں ہو رہی، حق اور خیر کی طرف بڑھنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا، چونکہ حق کی طرف مشکلات نظر آتی، نیکی کی راہ میں مصائب نظر آتے، اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں دشواریاں نظر آتی، اور اس کا دل دشواریوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مصائب اور آلام کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ اس راہ پر حملے، اس راہ پر عداوتیں، اس راہ پر سازشیں، اس راہ پر تہمتیں، اس راہ پر مخالفتیں،
اس راہ پر رکاوٹیں، اس راہ پر مزاحمتیں، اور انسان ان کا سامنا کرنے سے گھبراتا، حوصلہ ہار جاتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بجائے نیکی کی راہ پر جانے کے کسی نہ کسی بدی کے اندر اپنی عافیت محسوس کرتا، شر سے ڈرنے کے لیے شر سے پناہ لیتا، شر سے بچنے کے لیے شر کے پاس جا کر پناہ لیتا، ایک گنڈے کے ظلم سے بچنے کے لیے دوسرے گنڈے کے پاس جا کر پناہ مانگتا، ایک ڈاکو اور چور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے ڈاکو اور چور کے گھر جا کر عافیت مانگتا ہے کہ اے چور مجھے اس چور سے بچا لے، اے ڈاکو اس بڑے ڈاکو سے بچا لے، اے جیب تراش مجھے اس جیب تراش سے بچا لے۔ ہائے ہائے وہ وقت آ گیا کہ ناداں تو چور سے بچنے کے لیے چور کے پاس جا کر پناہ ڈھونڈتا ہے، کاش تیرا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ تو ہر چور کو ٹھکرا دیتا اور چور سے بچنے کے لیے فقط نیکی کے پاس جاتا، خیر کے پاس جاتا، دین کے پاس جاتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، سنیں گے ایک اعصابی جنگ ہوگی، یہ پروپیگنڈا کر دیا جائے گا اچھی طرح، اخبارات میں، ٹی وی پر، رسائل میں، زبانوں پر، ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور جو کیا جاتا رہا ہے کہ جی بڑے شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹے شیطان سے مل جاؤ، بڑی برائی کو مٹانے کے لیے چھوٹی برائی کا ساتھ دو، یہ ہے یا نہیں زبان پر؟ بڑے شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹے شیطان کے ساتھ دو، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس بڑے شیطان کو مارتے مارتے چھوٹا شیطان اس سے بھی بڑا شیطان ہو چکا ہوگا۔ جو چھوٹا شیطان خود کو سمجھتا ہے اور بڑے شیطان کو مارنے کے لیے عوام کی مدد مانگتا ہے، اسے معلوم ہے اور عوام کو جان لینا چاہیے کہ وہ بڑے شیطان کے مرنے سے پہلے پہلے یہ اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہوگا، اور بڑی برائی بچنے سے پہلے پہلے یہ اس سے بھی بڑی برائی بن چکی ہے اور بن چکی ہوگی۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایک ہٹے گا تو یہ بڑا شیطان خود بن چکا ہو، بڑی برائی خود بن چکی ہوگی، پھر انہی میں سے اور چھوٹے شیطان پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ قبیلہ ایک ہے اور وہ ہے مفاد پرستوں کا قبیلہ۔ کیا؟ اجارہ داروں کا قبیلہ، لٹیروں کا قبیلہ، بددیانتوں کا قبیلہ، خزانہ لوٹنے والوں کا قبیلہ، عدل اور انصاف کی دھجیاں اڑانے والوں کا قبیلہ۔ انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں ایمان سے کوئی محبت نہیں ہے، انہیں غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہیں نظام مصطفیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ پجاری فقط اپنے مفاد کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دھوکہ بازوں کے پردے بے نقاب کر دیے جائیں، ان کے چہرے بے نقاب کر دیے جائیں، غریب کو بتا دیا جائے کہ تمہارا دشمن کون ہے اور ہمدرد کون ہے، اور ادھر مسلمان کو بھی بتا دیا جائے کہ دھوکے باز کون ہے اور مخلص کون ہے۔ یہ عظیمت کی راہ ہے۔ یہ تبھی آئے گا جب ہم برائی کے سودے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، فقط نیکی والا سودا کر لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، آگ روشن کی، اور جب اس آگ کے روشن ہونے سے پورا ماحول جگمگا اٹھا، پورا ماحول روشن ہو گیا، منور ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور یعنی ان کا اجالا اور ان کی روشنی چھین کر لے گئے، یعنی انہیں اس نور اور روشنی سے محروم کر دیا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ اندھیریوں میں ہی بھٹکتے رہ گئے، تاریکیوں میں بھٹکتے رہ گئے، اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے، اور روشنی، نیکی، حق کی منزل انہیں نہ مل سکی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ قیام پاکستان سے اب تک 42 سال کی تاریخ پر روشنی ڈالتی۔ اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے نور میں اپنے 42 سال کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ
آگ روشن کی یعنی ایمان کی روشنی ہو، اس سے ماحول چمک اٹھا، تو پھر دل کے کفر نے، دل کی مفاد پرستی نے، دل کی منافقت نے اس ماحول سے روشنی کو سلب کر لیا، اس ماحول سے روشنی کو دور کر دیا، اور جو نور چمکا تھا ایمان اور اسلام کا وہ اجالا جاتا رہا اور لوگ اندھیروں کے اندھیروں میں رہ گئے۔ پاکستان بنا، ایک آگ روشن کی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور چمکا، اس سرزمین کے ایک ایک فرد نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگ روشن کی، کلمہ طیبہ کی آگ برکائی، نور برکایا، روشنی برکائی، فلما اضاءت ما حولہ، پاکستان بن گیا، اللہ کے کلمہ اور اس کے نام پر پاکستان مل گیا، مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو گیا۔ مگر معاشرہ قائم کرنے والے اسلام کے نام پر انہوں نے خطہ زمین اللہ سے مانگا، مگر اللہ کے دین سے منافقت کی، اللہ کے دین سے۔ ہر کرسی پر بیٹھنے والا اسلام کا نام لیتا رہا مگر اسلام سے دھوکہ کرتا رہا، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا رہا مگر لا الہ الا اللہ کے پودے کی جڑیں کاٹتا رہا، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگاتا رہا مگر نظام مصطفیٰ کے لیے فضا ختم کرتا رہا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل میں منافقت ہے، ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں جھوٹ ہے، ان کے دل میں کذب ہے، مفاد پرستی ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، تو وہ کلمے کے نور سے جو اجالا ہوا تھا، ملک ملا تھا، معاشرہ بنا تھا کلمے کے نور والا، جب حکمران، لیڈر، رہنما مسلسل منافقت کرتے رہے تو ان کی دلوں کی منافقت، دھوکے، دجل اور فریب کے باعث وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے وہ روشنی معاشرے سے چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ اب یہ قوم اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، منزل اس قوم کے سامنے نہیں رہی، کوئی منزل بتانے والا آتا ہے تو کراچی سے پشاور تک ساری مفاد پرست قوتیں اکٹھی ہو جاتی، اس قوم کو کوئی آگہی دینے والا پیدا ہوتا ہے، اس قوم کو کوئی منزل آشنا کرنے والا پیدا ہوتا ہے، اس قوم کو کوئی اصل مقصد بتانے والا آتا ہے، اس قوم کو کوئی روشنی کی طرف پکارنے والا آتا ہے۔ تو یہ اندھیرے سجانے والے، اندھیرے مسلط کرنے والے تاڑ لیتے کہ اس کے آنے سے ہمارے اندھیروں کا تسلط ختم ہو جائے گا، تو یہ سارے اس پر تہمتوں کی بارش کر کے متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سارے جاگیردار جو غریبوں کے اٹھنے کے حق میں نہیں، یہ سارے سرمایہ دار جو اس ملک میں انصاف کے نظام کے حق میں نہیں، یہ سارے لٹیرے حکمران جو حرام خوری کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ سارے عیاش جو اللہ کے دین کا نفاذ نہیں چاہتے، یہ اکٹھے ہو جاتے اور موقع محل کے مطابق نعرے تلاش کر لیتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ظالموں، تمہارے ہی چہرے بدل بدل کر اقتدار پر آتے رہے، یہی تمہارے گنے چنے خاندان پاکستان کے اقتدار کی کرسی پر براجمان رہے ہیں۔ تم نے اس قوم کو کتنی روشنی دی ہے، اس قوم کو کتنا دین عطا کیا ہے، نظام مصطفیٰ کتنا نافذ کیا ہے، تمہارا کردار ہمیشہ گھناؤنا کردار رہا۔ جب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلانے والا کوئی آیا، تمہارے مفادات کو خطرہ ہوا، تم اکٹھے ہو گئے، تم نے اس کے خلاف تہمتوں کی بوچھاڑ کر دی، الزامات کی بوچھاڑ کر دی، سادہ غریب مخلص عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی۔ مقصد فقط یہ تھا کہ یہاں سے اندھیرے جانے نہ پائیں اور روشنی آنے نہ پائے، روشنی، یہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، فرمایا یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے،
گونگے اس لیے کہ ان کی زبانوں میں جرأت نہیں کہ حق کہہ سکیں. کتنے لوگ مفادات کے ہاتھوں بک جانے والے, 2 ٹکے کے مفاد کی خاطر ضمیر بیچ دینے والے, ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے سامنے قرآن رکھو اور انہیں کہو کہ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر مسلمان بن کر کہو کہ جو بات قادری صاحب کہتے ہیں آپ کو وہ سچ ہے یا نہیں. جس مقصد اور منزل کی طرف قادری صاحب آپ کو بلاتے ہیں وہ راستہ درست ہے یا غلط. انہیں کہو کہ اس قرآن اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں کہو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم انہی میں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں کہ وہ سچ کہتے ہیں, سچائی کی طرف بلاتے ہیں. اور اس سے پھر اگلی بات کرو کہ تم ادھر آتے کیوں نہیں, یہاں قرآن کہتا ہے گونگے ہو جاتے ہیں, ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, وہ مفادات کے سامنے جھک چکے ہیں, وہ مفادات کے ہاتھوں بک چکے ہیں, وہ پیسے کے ہاتھوں بک چکے ہیں, اقتدار کے ہاتھ بک چکے ہیں, ان کا ضمیر مر گیا ہے, ایمان مر گیا ہے. جرأت نہیں کہ حق سمجھتے ہیں مگر زبان سے کہنے کی جرأت, ڈرتے. انہیں پتا ہے کہ اگر زبان سے حق کہا تو پھر یہ کچھ ہوگا, پھر یہ کچھ ہوگا. بکمن بہرے, اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حق کی آوازیں گونج رہی ہیں مگر بہرے ہو گئے, سننا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے. عمیان اندھے ہو گئے, حق چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتے. حق چمک رہا ہے, سچائی چمک رہی ہے, مصطفی انقلاب کا سویرا اپنی سچی سچی روشنی کے ساتھ نظر آ رہا ہے مگر اسے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. چونکہ سودا کر چکے ہیں, ہدایت کے بدلے گمراہی خرید چکے ہیں. قرآن کہتا سودا کر چکے, بک چکے. فہم لا یرجعون, بس وہ حق کی طرف آنے والے نہیں, حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن مجید نے ایک مثال دی, یہ واقعاتی مثال ہے. کیا واقعاتی مثال, اور آگے اب قرآن مجید ایک ماحولیاتی مثال دے رہا ہے. کیا ماحولیاتی مثال. فرمایا ان کی ایک مثال تو یہ ہے جو آپ کو سمجھا دی, اور دوسری مثال یہ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. دوسری مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش, موسلادھار بارش اور اس میں اندھیریاں ہوں, ورعد اور اس میں کڑکے ہوں. جب بارش آتی تو اندھیریاں آتی ہیں اور کڑکے آتے ہیں, وہ برق اور بجلیاں چمکتی ہیں. یہاں موسلادھار بارش سے مراد اسلام ہے. موسلادھار بارش سے مراد اسلام موسلادھار بارش کی طرح برس رہا ہے. اسلام کی رحمتیں, اسلام کی نعمتیں اور اسلام کی تعلیمات موسلادھار بارش کی طرح زمین کو سیراب کر رہی ہیں. مگر اسلام کی راہ مشکل راہ ہے. اسلام کی راہ مشکل راہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے اندھیرے آتے ہیں, کڑاکے آتے ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں, یہ سب طوفان ہیں. اندھیرے آتے یعنی راستے بند کر دیے جاتے ہیں, آگے چلنے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. مخالفتیں, مزاحمتیں, تہمتیں, دباؤ اتنے بڑھائے جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ نظر آتا ہے کہ اب آگے خدا جانے چلنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں. کفر, منافقت, لادینیت, مفاد پرستی اور ظلم, دجل اور فریب اسلام کی راہ میں رکاوٹیں بن کر آتے ہیں. اندھیرے چھا جاتے ہیں, ورعد اور کڑکے ہوتے ہیں, بڑے بڑے خوف اور ہراس ہوتے ہیں, جان کے خطرے ہوتے ہیں, جان پر حملے ہوتے ہیں, عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں, خوف و ہراس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, مصائب ہوتے ہیں, آلام ہوتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں,
तोहमतों की बौछार होती और इतना खौफ और हिरास पैदा किया जाता है कि बड़े बड़े साबित कदम लरज उठते हैं, बड़े बड़े हौसले वाले डगमगा जाते हैं, बड़े बड़े मजबूत आसाब रखने वाले थक हार के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हिम्मत तो बहुत की मगर क्या करूं, मुखालफतें और दबाव इतने हुए कि अब आगे चलने की सकत न रही। करके आते हैं और बिजलियां आती। कुरान मजीद बता रहा है, लोगों इस्लाम तो बारिश की तरह बरस रहा है, मगर इस्लाम की राह पर चलने चाहते हो तो इस राह में तो ये मुश्किलात आती, ये रुकावटें आती, इस तरह के हमले होते, ऐसी ऐसी मुश्किलात, खौफ, हिरास, मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन अस्सवाइक हज़र अल-मौत। और ये चलने वाले मुसाफिर फिर कड़के के बायस मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, यानी अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं कि इतनी हैबतनाक कड़क की आवाज कानों में न पड़े और मौत से डर जाएं, अंधेरों से बच जाएं, बिजलियों से बच जाएं। यहां इस्लाम और मफाद के माबैन जंग आती है, हक और बातिल के माबैन जंग आती है। मुस्तफवी इनकलाब के सिपाहियों, हम हक और बातिल की इस कशमकश और जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस्लाम हमें अपनी तरफ पुकार रहा है। इस राह पर अंधेरियां भी हैं, तूफान भी हैं, आंधियां भी हैं, कड़के भी हैं, बारिशें भी हैं, बिजलियां भी हैं, खतरात भी हैं, तोहमतें भी हैं, प्रोपेगंडे भी हैं, सब कुछ ये प्रोपेगंडे हैं। आप अचानक उठेंगे, आपको खबर नहीं होगी, अखबार उठाएंगे तो अचानक एक नया तूफान खड़ा कर दिया होगा, आप पढ़कर दंग के दंग रह जाएंगे। ये कुफ्र और मुनाफिकत के खेल हैं, ये ज़ल्म और दजल और मुनाफिकत के खेल हैं। इस्लाम की राह पर चलने वालों, मुनाफिकत के काम यही हैं, वो कदम कदम पर ये कुछ करेगी। अब कुरान क्या कहता है कि यहां मफाद परस्तों की कैफियत यह है कि यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम, अगर अल्लाह चाहता तो उनकी बसारत और देखने की कुव्वत उस बिजली के बायस छीन लेता, उचक ले जाता। उनका हाल क्या है, कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, अब वो मौका महल देखते हैं, अगर रोशनी हो जाए, बिजली में रोशनी हो जाए तो चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू, और अंधेरा छा जाए तो रुक जाते हैं। रोशनी और अंधेरे का मतलब क्या है, अगर मफाद नजर आए तो दौड़ पड़ते हैं साथ, कहते हैं आपके साथ जाने लुटा देंगे। आसानी नजर आए, सहूलत नजर आए, कोई मफाद नजर आए तो साथ दौड़ पड़ते हैं, कहते हैं आपके साथ गर्दनें कटवा देंगे। मशौफी है, साथ चल पड़ते हैं, उस सार रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं। वइज़ा अज़लम अलैहिम, और अगर अंधेरा आ जाए यानी मुश्किल आ जाए, अंधेरे से मुराद क्या है, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, मफाद की कुर्बानी आ जाए तो कामू खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई हम में इतनी हिम्मत नहीं, आप जाएं। डर जाते हैं, मफाद का उजाला नजर आए तो चल पड़ना और मुश्किलात और खतरात नजर आए तो रुक जाना। इसी अमल का नाम मुनाफिकत है। और मुस्तफवी इनकलाब के सिपाहियों और राहे इस्लाम के मुसाफिरों, हमें मुनाफिकत के इसी बुत को पाश पाश करना है। आप देखेंगे, बड़े लोग देखेंगे, और बड़े बड़े लोग आपने देखे, बड़े बड़े नाम नेहाद वफादार देखे, और फकत कुछ बातें सुनकर भी ज़ारो कतार रो देने वाले देखे। ये सब कुछ चलता रहा जब मुश्किल सामने नहीं आई, मफाद नहीं टकराया, खतरात नहीं आए। जिस वक्त मफाद और अकीदत का टकराव हुआ, जिस वक्त अकीदत मंदी और दुनियावी मफाद की टक्कर हुई, अकीदत दरी की दरी रह गई, वो मफाद की राह पर चल पड़े। ईमान, मोहब्बत, दस्तबोसियां,
دری کی دری رہ گئیں، وہ اپنے مفادات کے سودے میں چل پڑے. یہ روش دنیا ہے، یہ روش دنیا ہے. قرآن مجید اسی تصور کو 1400 سال سے سمجھا رہا ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی کانوں کی سماعت بھی چھین لیتا، ان کی آنکھوں کی بصارت بھی چھین لیتا، مگر اللہ پاک ایسا کرنے کی بجائے آزماتا ہے ہر ایک کو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ چاہتا تو تم سب کو موت دے دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو موت نہ دیتا، زندہ رکھتا. مگر موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا کہ وہ آزمائے کون اچھی راہ پر چل کے گزارتا ہے اور کون مفاد کی راہ پر تباہ ہو جاتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون بد عمل کی طرف جاتا ہے. وہ آزمانا چاہتا. قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایمان کی راہ پر چلنے والوں اور اسلام کی منزل کی طرف سفر کرنے والوں، اگر تم اس راہ پر چلے تو ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف اور خطرات دیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک اور افلاس دیں گے، کبھی نقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہارے مال لوٹ لیں گے، کبھی عزتیں لوٹ لیں گے، کبھی جان لوٹ لیں گے، کبھی اولادیں لوٹ لیں گے، کبھی کاروبار کو نقصان ہوگا، کبھی تمہاری جان کو نقصان ہوگا، کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوں گے، کبھی بھوکے مارے جاؤ گے، کبھی خوف ہراس اور خطرات میں گھیر لیے جاؤ گے. یہ سارا ماحول اس لیے پیدا کیا جائے گا کہ پتہ چل سکے کہ کون مولا والا ہے اور کون دنیا والا ہے، کون ہمارا ہے، تاکہ آزمایا جا سکے کہ کون ہمارا بندہ ہے اور کون دنیا کا بندہ ہے، کون مولا پرست ہے اور کون دنیا پرست ہے، کون سچا ہے اللہ کی محبت میں اور کون سوداگر بازیگر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. تو یہ آیت کریمہ اور یہ قرآن مجید کا مقام علامات منافقین اور راہ اسلام کے مصائب، ان پر روشنی ڈال کر یہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ جل مجدہ ہمیں اسلام کی راہ پر اور مصطفی انقلاب کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.